آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اقدس آئے تو ہمیں جھوم کر نبی پاک کی ذات انور پر درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، بس درود پڑھتا رہے، تو فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت، آپ کی جلوہ گری، آپ کی آمد، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ نے باقاعدہ اس کو احسان فرما کے ہمیں احسان یاد کروایا ہے۔ لیکن یہاں ایک ابتدائی مسئلہ سن لیجئے، اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، فرمایا اے ایمان والو جب تم کسی کو کوئی صدقہ دے دو، اسی کی مدد کر دو، ہیلپ کر دو، احسان کر دو کسی کے اوپر، تو فرمایا کہ پھر اس کو جتلا کر اپنے اس دیے ہوئے کا ثواب ختم نہ کیا کریں، اس کو باطل نہ کیا کریں۔ اب یہ انسانوں کے لیے حکم جاری کیا گیا کہ تم نے اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے تو ان کی جو تم نے ہیلپ کی ہے بار بار احسان یاد کروا کے تو اس کا جو ثواب ہے اس کو آپ ختم نہ کریں۔ اب یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو پھر احسان نہ جتلایا کرو؟ وجہ یہ ہے، انسان جب انسان سے کچھ لیتا ہے تو دوسرا انسان اگر اس کو یاد کروائے تو وہ انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کی عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی مدد کر دو تو پھر بار بار چوکوں چوراہوں میں رشتہ داروں کے سامنے یاد نہ کروایا کرو کہ فلاں بے لیتے میں آ شاید دیتی سی تے تیری یا مدد کی تھی سی مجھے کر چھڑیے تو میرا پلیوں کی تھی ہے، یہ رب نے دیا ہوا تھا اسی سے کیا نا، تو تمہیں چاہیے کہ بس دے دیا ہے تو اب اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو منع کر دیا کہ تم نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کا بار بار احسان جتلا کر تم نے ثواب ضائع نہیں کرنا، لیکن جب اپنا حبیب ہمیں عطا کیا تو اللہ رب العزت نے احسان جتلا دیا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا، یہ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ انسان جب کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے نا تو اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، وہ سامنے والا شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب اپنا حبیب دے کر احسان جتلایا تو ہمارا قد چھوٹا نہیں ہوا بلکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ احسان جتلانا باعث شرمندگی نہیں ہے، یہ جو اللہ کے حبیب آئے ہیں اللہ نے احسان جتلایا یہ تو باعث فخر ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا، فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ احسان جتلانا بنتا تھا۔ تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا اپنا حبیب تو کوئی نہیں کسی کو دیتا، اللہ نے تو اپنا حبیب تمہیں دے دیا ہے نا۔ آواز کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والے سبحان اللہ فرما سکتے ہیں۔ بھائی اپنا محبوب کوئی نہیں کسی کو دیتا، کسی چیز سے آپ کو محبت ہو جائے تو آپ وہی نہیں دیتے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے تو اپنا حبیب تمہیں عطا کیا ہے تو پھر احسان جتلانا تو بنتا تھا نا۔ سمجھ آئی؟ اچھا، اس احسان جتلانے میں ایک اور راز بھی ہے تیسرا جو علماء نے لکھا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے احسان اس لیے بھی جتلایا کہ لوگوں اگر میں نے حبیب اپنا دے ہی دیا ہے نا تو اب قدر کرنا، اب غافل نہ ہونا، اس لیے یہ احسان جتلایا کہ ان کو یاد رہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ اگر جتلایا ہے تو مصطفیٰ جار رحمت کا جتلایا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں نے حبیب دے دیا ہے نا تو پھر کم از کم قدر کرنا میرے حبیب کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تیسری وجہ تھی۔ آپ ذرا چوتھی وجہ بھی سماعت کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا، اور وہ وجہ یہ ہے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें अता की हैं, एक वक्त ऐसा आ सकता है कि वो नेमतें हमारे मुखालिफ हो सकती हैं। दो बातें मैं आपसे कर लेता हूं। एक नेमतें हैं जैसे हमें रिश्तों में परोया गया है, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अजीजा अकरबा के साद, दोस्त अहबाब के साथ, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। लेकिन इसके बारे में भी कुरान मजीद में मौजूद है, क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। फरमाया क़यामत वाले दिन आप देखेंगे इस इंसान को, ये जैसे पतंगा होता है ना, उड़ रहा होता है गर्मियों में लालटेन के सामने। तो कहा कि ये हैसियत होगी इस इंसान की, भागता हुआ नजर आएगा, कोई दूसरे के काम नहीं आएगा। ये इनकी हालत होगी क़यामत वाले दिन, किसकी? इंसानों की। यहां तक कि बाप औलाद से, औलाद अपने बाप से, बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, सारे भाग रहे होंगे। और वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि मैं इसको नेकियां ना देनी पड़ जाए। तवज्जो है हजरात आपकी? ये अंदाज होगा। ये आए देखो, हम अपने इन रिश्तों के लिए जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है, अल्लाह ना करे हम पर वो वक्त आए, ये अल्लाह माफ करे तो बिल्कुल माफी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा कई लोगों के साथ कि ये रिश्ते काम नहीं आएंगे। वहां भी जो ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी शफाअत करेंगे वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह क़यामत वाले दिन हमारे मुंह पर, अब ये यहां भी हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। अल्लाह ने सूरह यासीन में फरमाया, कई लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह पर मोहर लग जाएगी। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहद अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुंह पर मोहर लग जाएगी, हाथ बोलेंगे कि गुनाह कैसे किए, पांव बोलोगे तो कहां तक गया, आंखें बोलेगी, लेकिन वहां पर मुंह पर मोहर लग जाएगी। ये हमारे हाथ पांव सारा जिस्म ये नेमत है, लेकिन ये हमारे मुखालिफ हो सकते हैं। लेकिन एक मुस्तफा अल्लाह की ऐसी नेमत है, वो कभी हमारे मुखालिफ नहीं हुए। मेरे नबी जब दुनिया में आए तो आते ही उम्मत को याद किया, और जब मेरे नबी पाक अलैहि सलाम दुनिया में जलवा कर रहे, सारी जिंदगी उम्मत की खैर मांगते रहे। उलमा कहते हैं बंदा मार के कब्र में बाद में जाता है, वहां भी दीदार करवाने मेरे मुस्तफा पहले तशरीफ ले आते हैं। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, क़यामत वाले दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब पूछा गया, हुजूर क़यामत वाले दिन इतनी उम्मतें होंगी, ये बुखारी शरीफ में पूरा चैप्टर कायम है बाब गुर्रिल मुहज्जलीन के नाम पर, उसके अंदर भी ये मफहूम मौजूद है। जब पूछा गया कि क़यामत वाले दिन आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे, तो फरमाया तुम्हारे चमकते हुए आज़ा से पहचानूंगा। तुम्हारी चमक, इसका अगर पंजाबी तर्जुमा कराते हैं बांधा भी तो मैं तुम्हारे नूर तो बिछाड़ लेना है, हाँ क़यामत वाले दिन हम पहचानेंगे। कहा वो कैसे? फरमाया जब तुम दुनिया में वुजू करते हो, जहां जहां पर वुजू का पानी लग जाता है, ये क़यामत वाले दिन जगह चमकती होगी, और मैदान माशर में जितनी मर्जी मखलूक होगी, जो जो चमकता होगा मैं समझ जाऊंगा ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और ये भी मेरा है। समझ आ रही ना? ये क़यामत वाले दिन हमारी निशानी है। किस वजह से? बावुजू रहने से। तो इस वास्ते बावुजू रहे, और अगर वुजू कर ले तो फिर नमाज भी पढ़ लिया करें, कुछ भी नहीं जाता, मिनट लगेगा, सारे काम हो जाएंगे जनाब। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये चार वजूहात थी, अल्लाह ने एहसान जतलाया। फरमाया कि हमने अपना हबीब जो तुम्हें अता किया, ईमान वालों ये तुम पर एहसान किया है। अब ये एहसान इसी वास्ते किया है कि हम इस एहसान को याद रखें। ये जो हर साल नबी पाक अलैहि सलाम की विलादत और आमद और जलवागरी और तशरीफ आवरी के हवाले से महफिल सजती है, ये उसी अल्लाह की नेमत को याद किया जाता है जिस नेमत का नाम ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गिरामी कदर हजरात, यहां पर एक और मसला भी सुन लीजिए, तवज्जो है हजरात आपकी? हमारे इस्लाम के अंदर विलादत को सेलिब्रेट करना और विलादत के मामलात को लोगों तक पहुंचाना और खुशी मनाना, इसकी इजाजत है। लेकिन जब कोई फौत हो जाए ना, तो उसकी शोक की दो सूरतें हैं। अगर तो आम मुसलमान फौत हुआ है तो 3 दिन तक सो गए, उसके बाद खत्म, फिर ये रोना धोना नहीं चल सकता। और अगर वो औरत है जिसका शौहर फौत हो गया तो वो 4 महीने 10 दिन तक शोक करेगी, बस। मरने पर ये हमारी इस्लाम रहनुमाई करता है। और जब कोई पैदा हो जाए तो फरमाया इसके पैदा होने की खुशी करो। कैसे? हम अकीका करते हैं ना, पंजाबी च हकीका कहने कि हकीका की होता है, ये विलादत की खुशी का खाना होता है। समझ आ रही है? तो इस्लाम में विलादत की खुशी को सेलिब्रेट करने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर इसमें अगली बात भी है, इसका यह मतलब ये कब तक है? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, फरमाया कोई भी मुसलमान बच्चा बच्ची पैदा हो जाए,
تو اس کا عقیقہ 7ویں دن کرو، نہیں کر سکتے تو 14ویں دن کرو، نہیں کر سکتے تو 21ویں دن کرو. یہ 3 ڈیٹیں مینشن ہیں. اس کے بعد زندگی میں جب چاہو عقیقہ کر سکتے ہو. سمجھ آئی نا؟ یہ ایک بات. دوسری بات، بار بار بھی ہو سکتا ہے. میرے نبی پاک کا عقیقہ خود 2 مرتبہ ہوا ہے. اب آپ 2-3 بندے موبائلوں میں لگے، نکل کے میری بات سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. توجہ ہے؟ موبائل جیبوں میں ڈالیے شاہ جی، یہ بچ ادھر میرے حال دیکھو. آج ذرا مجھے مزہ آئے گا نا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو حضرت سیدنا عبد المطلب جو نبی پاک کے دادا جان سے، انہوں نے 1 مرتبہ عقیقہ کر دیا. اور دوسری مرتبہ اعلان نبوت کے بعد الحابیل الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے اس بات کو، اور وہاں پر یہ دلیل دی کہ عقیقہ کیوں دہرایا. اب یہ سوال اٹھایا کہ نبی پاک نے عقیقہ کیوں دہرایا. فرمایا یہ امام سیوطی جواب لکھ رہے ہیں، اس لیے دہرایا کہ عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا. نبی پاک نے زمانہ نبوت میں 2 مہینے منگوا کے، سوا کروا کے، کھانا پکوا کے، کھلا کے ثابت کر دیا کہ میری ولادت کا کھانا جب جی چاہو لنگر پکا کے کھلا سکتے ہو اور کھا سکتے ہو. یہ امام سیوطی نے لکھا ہے اس بات کو، یہ دلیل دی ہے. لیکن یار لوگ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں نا. ان سے جب پوچھا جائے کہ نبی پاک کا عقیقہ دہرایا گیا، کہا بالکل. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا تو دہرایا اس لیے تاکہ دوسرا جو ہو جائے وہ زمانہ اسلام میں ہو جائے. تو اس کا جواب پھر ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر پہلا عقیقہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا تو بعد میں اس کو دہرایا گیا، تو نبی پاک کا جو پہلا نکاح تھا حضرت اماں خدیجہ سے، وہ بھی تو زمانہ اسلام سے پہلے کا ہی تھا نا. 15 سال نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا. 25 سال عمر سی نبی پاک دی. تو کیا نبی پاک نے عقیقے کے ساتھ نکاح بھی دہرایا تھا؟ کہ کہتا ہے تو نہیں میں نے پتا. تو میں کیا پتا ہوتا تے سننی نہ ہوتا. پچھلیاں گلاں جڑیاں لبیا کرو تاکہ پتا چلے نا اگلے بندے کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے. عقیقہ دہرایا تو فوراً مولوی صاحب نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ اس لیے دہرایا کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا. تو میں نے کہا عقیقے سے زیادہ ضروری تو نکاح ہے. تو کیا میرے نبی نے نکاح بھی دہرایا؟ کہتا ہے لیکن میں بتاتا ہوں نبی پاک نے نکاح نہیں دہرایا. کیوں؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کا پہلے عقیقہ بھی صحیح تھا، نکاح بھی صحیح تھا. دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ عقیقہ دہرانے میں وجہ ہوئی ہے جو امام سیوطی نے لکھی ہے کہ نبی پاک نے زمانہ اسلام میں دوبارہ سے لنگر بچا کے بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے کو فتوے نہ لگاتے رہے میری امت پر کہ تم نبی کے نام کا اور ولادت کے نام کا لنگر کیوں بچاتے ہو. میں مصطفیٰ اپنی سنت بنا کے جاتا ہوں. یہ اصل وجہ ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو. تو ہمارے اسلام کے اندر یہ جو 2-4 جماعتیں پڑھ جائیں نا اور یہ لم کے جاہل مرزے کو سننے لگ جائیں، آج کل تو ویسے ہی وہ جیل جو بیٹھا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ ہونا بھی چاہیے تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو، بہت اچھا کیا ہے. یہ وہ سی جڑا کہتا سی میں تہاڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں، میں فلانا کر دینا. لو جی اج آپ بھی بن جے تے منہ بھی بن جے، اکیڈمی بھی بن جے، چینل بھی بن جے تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. تو کر لا بند ساڈے بابیاں دیاں دکاناں. آ جڑا تیرا ایک کھڈا سی وہ بھی میرے بابیاں بند کر چھڑے. ہن رج لئی انہاں نے نہ کریا کرو. اور ویسے بھی میں نوجوانوں سے کہوں گا، ہم روکا کرتے تھے. اب تو جب سے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا تو میں نے اپنا ٹیمپو بڑا لو کر دیا. ورنہ تمہیں پتہ ہے میں جویں دے گریبان چ ہاتھ پایا کسے نہیں پایا. سمجھ آئی نا؟ اینوں نہ مارے نہیں جنہ کسی دیا ہے. یہ ایسی دی تیسی گلاں کردا ساڈے بابیاں نوں ہیں، بزرگاں دی توہین کردا ہے. لیکن میں نے اب اپنا ٹیمپو لو کرے. پیغام تو آپ کو دینا ہے نا بھائی جان. پیغام یہ ہے میری جان، میں اکثر کہا کرتا تھا کہ مرزیا تو ایک کمرے چ بنے ہوئے ہیں اور تو صرف یہ نیٹ کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب کرنے میں چند ایک آوارہ لڑکوں کے کامیاب ہوا ہے. جڑے دن نیٹ بند ہو گیا یا تو بند ہو گیا نا تے 6 دنوں تو بعد تو لبنا نہیں. آج میری بات نوٹ کرے سارے حضرات، سوشل میڈیا پر رہنے والا بندہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. بڑے بڑے واقعات پاکستان میں 6 دنوں تو بعد ہو گئے، کدھر گئے پتہ ہی کوئی نہیں. سوشل میڈیا کی یہ عمر ہے. تے جڑے دلاں چ رہن نا داتا صاحب ورگے، محدث اعظم ورگے، سید پیر نظر حسین شاہ صاحب ورگے، بولو تو صحیح نا، جو دلوں میں رہتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ سوشل میڈیا پہ دا ہوں دیکھو آج 16واں دن جے نو بند ہوئے، آج 16واں دن جے تے ایڈا لگدا جدا کہ یزید نہیں سی ہوندا تے مر گیا تے ہو گیا. ایڈا کہ مرزا ہوندا سی تے مر گیا. تو کدھر گیا کلپ، تو کدھر گئی بک بک، تو کدھر گئی توئے توئے، موت گئی نا. بس میں یہاں پر شاباش دینا چاہوں گا وکیلوں کو بھی. کسی وکیل نے اس کا کیس لڑنے کے لیے حامی نہیں بنی. شاباش ہو وکیلو، تسی بھی ثابت کیتا بھی اسی گستاخاں دے وکیل نہیں، رسول اللہ دے آستاں دے وکیل آ.
اور اتنے بھی سن اگر کوئی وکیل اس کا کیس لڑے گا، چونکہ کئی پھر طبیعت خراب ہوتی ہے نا، میرا پتر یہ ساری آتی تو منہ دکھاؤ جو کر رہا جائے تو گل ہوئی نا، ایسا وقت جب ایک طرف گستاخ تھا اور ایک طرف پورے آستان مصطفیٰ تھے، تم نے گستاخوں کا ساتھ دیا، اونا کا ساتھ دیا جے جنہ قبر دے وچ مصطفیٰ نو بھی کھا سکیا جے، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو رسول کے عاشقوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ادھر پیچھے نہیں گیا، آپ کے محلے میں بھی اگر کوئی اس کا سننے والا ہے تو اس سے بھی پیغام پہنچاؤ، جانا سی نہ ہونا میں بدہ ادھار کرنا، میں نے تو کہا تھا کیڑے بندے نے پیچھے لگ گیا جہاں نہ کوئی مرکز نہ امام نہ تمہیں مل سکتا ہے نہ تھوڑے ہل آ سکتا ہے انہیں تمہیں۔ اچھا اگلی بات بھی بتاؤں، ناراض نہ ہونا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا اچھے الفاظ کے ساتھ بات کہوں آپ کو، ورنہ انہیں تو میں چھیل کے رکھتا سی، ہوں تو میں بہت سارا کم ٹائم لو کر چڑھیا ہے۔ میں صرف ان بچوں کو یہ کہوں گا پورے محلے دی تلاشی لے لو، جیڑا مرزے نو سندا ہے نا جی، مرزا سمجھدا سی بھی یہ سارے میرے نال نے، اے یوتھ، میں کہا یوتھ تھا معذرت کے ساتھ کیونکہ جیڑے مرزے دے فالوور نے، میں کہا مرزیا تو آ کے انہاں دی گلی جو پتہ کر رہا، یہ تو اپنے پیو دے نہیں بنے، تیرے کتوں بنن گے؟ یہ وہ ہمارا قوم ہے، وہ تیری نہیں بنی، تیرا بھی کیویں بنے گی؟ پوچھی نا تینوں بھول ہے۔ میں کہ اگر دیکھنا ہے نا کوئی کسی کے ساتھ ہے تو پیر الیاس قادری کو دیکھ لو کتنے ساتھ ہیں، دیکھنا ہے نا کوئی ساتھ ہے کہ بابے خادم رضوی کو دیکھ لو کتنے ساتھ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں پھر اشارہ دے رہا ہوں، انہیں تماشا بنایا، کہندا 3 ملین فالوور ہیں، 3 ملین ماشاءاللہ، ایک بھی نہیں پیچھے گیا، انہوں کہندے نے گندی اولاد نہ مدن سواد، کوئی نہیں پیچھے گیا۔ تے جدو بابا رضوی جاندا سی، جب ممتاز حسین جاندا سی، پتا نا پھر اینو کہندے جے کہ بندہ مالکاں دا کام کرے تو مالک کانڈ لگن، آج دیکھ لو پتہ ہی حضرات گرامی کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے اس کو سنتے تھے کئی تو واپس آ گئے۔ میں پرسوں حضرت صاحب وال میں تھا، وہاں میں گیا تو بچوں کا ایک گروہ مجھے ملنے آیا، سمر صاحب تمہیں ملنا بڑیاں سفارشاں پوائیاں، میں کہا کیوں؟ کہتے جی اسی پہلے انہوں سنتے تمہیں بھی اسی سنتے ہوں سی، لیکن سانو آج واقعی پتہ لگ گیا گستاخ ہے کہ اسی تمہیں ملنا چاہتے ہیں تو تمہارا سانو بڑی محبت ہے۔ میں کہا ویکھیا نا پہلے تو تسی کہتے سمر صاحب سخت بول دے، ہوں سمجھ آئی میں سخت کیوں بولدا سی؟ کہتے واقعی سانو سمجھ آئی ہے بھئی بندے دے اندر غیرت فاروقی بھی ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی نا؟ یقین کرو سارا گروپ میں مل کے گیا۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، اور بھائیا ہزاراں بچے الحمدللہ، ابھی میرے پاس میسج آ سعودی عرب سے آیا، پورا ایک گروپ تھا ان کا، یقین فرماؤ انہاں ساریاں نے مینوں راتی مشترکہ میسج کیتا بھی سمر صاحب تیریاں تقریراں سن کے اسی اس بے حیا نو چھڑ گیا تے پکے سنی بن گیا تے ساڈے واسطے دعا کر چھڑ۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن ساڈے کئی ایسے اجے بھی ہیں 2-4 میں دیکھیا ہے۔ مرزا صاحب مذہبی سکالر ہیں، مرزے نو مذہبی سکالر کہنا ایدہ ہی آج جدہ رکشے دے پیچھے F16 پیارا لکھ دے ہو کہ جی وہ F16 نہیں بن سکتا تیری مذہبی سکالر ہے۔ جان نہیں کرو کیڑے کمی پہ گئے ہو، جنہیں لیٹرین دیا ٹوٹیاں لونیاں سی انہوں تسی اپنا مذہبی پیشوا بنایا ہے، جان نہیں کرو یار، مذہبی پیشوا دیکھنا ہے تو پھر محدث اعظم ورگا دیکھو نا یار، جنہاں دا ڈنکا اج بھی بجدا پیا ہے۔ میرے دوست اس واسطے سمجھو اور تھوڑا جاگو، اس کی ایک بولی بھی باادب لوگوں والی نہیں ہے، سب گستاخیاں کرتا ہے، لیکن اب اچھا ہوا ہماری حکومت نے پکڑ کر اس کو یارا لگام ڈالی ہے۔ لیکن میری ایک عرض اور بھی حکومت دے اگے ہے بھی ہوں واپس نہ آوے، یہ کتھے جاوے؟ میں کہ جتھے بڑا مرزا رہندا نا یہ اتھے ہی جاوے، پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے، یہ اگے ہی جاوے۔ دیکھ لو اور ادھر دیکھو، میں آخری پیغام کی بات کر کے پھر آگے جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو ادھر ویکھیا جے، جنہیں مرزے ہوئی تڑفدے سی نا تے او دے چمچے، آج ویکھو تہاڈا نام و نشان مٹ گیا 8 دنوں دے اندر اندر ہی۔ یہ تہاڈی عمر تے یہ تہاڈی اوقات، سمجھ آ رہی ہے؟ اینی کھپ پاؤن دے باوجود بزرگاں دے درباراں دے چراغ اودے ہی جلدے پے دے۔ انج دے گستاخ نہ ہو کہ 8 دنوں بعد تہاڈی داستان ہی مک جائے، انج دے بنو کہ ممتاز قادری دا نام آوے پوری محفل دا رنگ بدل جائے ایک باری۔ اینو کہندے جی حضور دے نال پیار۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو لابارس اور لایانی اور فضول بندے ہیں عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ، اور آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ کو تو جو امام مقرر ہیں اور یہاں خطیب ہیں وہ بھی سید زادے ہیں، اور پھر وہ عام نہیں ہیں، وہ حسین پر فدا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایسا بندہ آپ کو میسر ہے تو میرا خیال ہے آپ کو تو چاہیے کہ ان کا ساتھ آپ کندھے سے کندھا ملائیں. اور یہ میں سادات یقین کرو میں کئی پیروں کے گھروں میں گیا ہوں, میں خوشامد نہیں کر رہا, تو پتا جنیاں کسی کرنے ہیں, سانو عام بندہ ساتھ ہی نہیں سکتا, کمزور بندہ نہیں ساتھ سانو, یہ سانو گارنٹی ہے. لیکن میں نے ان کے شہزادے جتنے مجھے ملے ہیں ماشاءاللہ سارے پکے سنی پکے آستانے مصطفیٰ. بلکہ مفتی علی اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ میں ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, تو کہتے ہیں جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ سید زادے سے آپ ملیں گے تو آپ کو ایک سید والی خوشبو آئے گی, اخلاق کی, پیار کی, محبت کی. تو فرمایا اے سیدوں نے انہوں ملو تو بندے کو خوشبو آ جاتی ہے. اللہ انہاں سیداں نو سلامت رکھے. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہنا میں گارنٹی دینا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے یقین کرو بندے نو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے. تو مینوں لگدا ہے کہ تسی حضور دی اولاد نال پیار کر لیا تے مصطفیٰ جان رحمت نے بھی تہاڈے تے نگاہ مار چھڑی. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد کے ساتھ بھی محبت فرمائیں. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو امام سید زادے ملے ہوئے ہیں. اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے تو میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے, ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر. کب؟ جب اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا دو چار باتیں اور آپ کی خدمت میں, پھر دو چار موبائل چڑھ گئے اور نکلو یار, تھوڑا جہا مہربانی فرمایا جی میرے. اصل میں کلاس بہ کے پڑھتا بھی رہا تو پڑھاتا بھی رہا, تو استاد دے سینسر بڑے تیز ہوتے جی. تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجئے تاکہ فقیر آپ کو سبق سنائے. نبی پاک علیہ السلام کا آنا اللہ فرماتا ہے یہ احسان ہے. اور یقین کریں علماء نے یہاں قلم اٹھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احسانات ہیں اس امت پر. علماء فرماتے ہیں ہم گن نہیں سکتے, لیکن کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ رسول پاک کے ہمارے اوپر کیا احسان ہے. پہلا سنیے, نبی پاک جب تک نہیں آئے تھے, توجہ ہے میرے عزیزوں کی, ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. میرے حبیب پاک آئے, آپ نے آ کر ماں باپ کو کیا مقام و رتبہ دیا. دو باتیں سناتا ہوں. پہلی بات, میرے نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو جو خوشی سے دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, اہل علم کے علاوہ کئی یہ پہلی مرتبہ روایت سنیں گے, یہ میرے محبوب پاک کی تعلیمات اور حدیث پڑھی جائے نا تو وہاں یہ مفہوم ملتا ہے. فرمایا ہے لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا تو اپنی چارپائی اپنے ماں باپ کے قریب بچھایا کرو. کیوں؟ فرمایا انہاں دے نال گلاں کر کے انہاں نو ہنسایا کرو. اب یہ کئیوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا بھی اچھا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو منجی کول ڈا کے, یہ کی مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے تھوڑا ٹائم دیا کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو. لیکن آج کل کی قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ پاس بیٹھ کر بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں. تیرا موبائل تینوں انی انفارمیشن نہیں دے سکتا جنی تیرے ابے نے تیرے دے چڑھنی. تیرا موبائل تجھے اتنی دعائیں نہیں دے سکتا جتنی تیری اماں نے تجھے دعائیں دے دینی ہیں. اس واسطے ان کے پاس بیٹھو. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, یاد رکھیے ماں باپ کی جو صحت ہے اس کا اصلی علاج میڈیکل سٹور اور ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, وہ اولاد تمہارے پاس. تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو تو صحیح, باتیں کرو تو صحیح, مشورہ کرو تو صحیح, انہوں نے آدھیاں بیماریاں ویسے ہی دور ہو جائیں. لیکن ہم تو بیٹھتے ہی نہیں. بلکہ آج کل کی یہ جو یوتھ موبائل والی چل پڑی ہے, یقین کرو یہ ایسی بد لگام زبان رکھنے والی قوم ہے. انہوں امی ابا کوئی گال کر رکھیں دے یا امی تین تو پتہ ہی نہیں, ابا تین تو پتہ ہی نہیں. او پوت یہ تیرا ابا آیا, یہ ساری گال دا پتہ ہے, خدا دا خوف کر. ٹھیک ہے تین کو 2 بچن زیادہ برتنے آ گئے, تیرا مطلب یہ نہیں کہ تو پیو نہ اگے ڈٹ گیا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہر بات پر ہی ان کا رد کر رہا ہے, ہر بات پر ہی ان کا رد کر رہا ہے. کوئی اگر بات ان کو نہیں بھی پتا تو کسی طریقے کے ساتھ بات کرنا یار, ایسے ہی ان کو ردی کا مال سمجھ رہا ہے. اور جب تیری شادی ہو جائے تو اپنے بچوں کو پالتا ہے, ماں باپ کو تو پوچھتا ہی نہیں ہے. اور کئی ماں باپ ہمیں ملتے ایڈے ایڈے آنسو ہوندے کہ یقین کرو انہاں دی اکھاں دے وچ بھی اج منڈا کہندا بچے پالاں یا ابا تینوں دوائی لے کے دیا. یہ وہی ابا ہے جنے 8 نیانے پال لے, ہن 8 ہو کے ابا نہیں پال سکدے. خدا دا خوف کرو. اب یہ تو اب کا دور ہے نا, اور موبائل والےو جدو تسی ابے بننا ہے نا تو تسی دادے بننا. میں تو تہاڈی فکر ہے بھی تہاڈے نال تہاڈی اولاداں نے کی کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, زمین کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. اس واسطے اپنے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن مضبوط کرو, ان کے پاس بیٹھو. یہ نبی پاک کا احسان ہے کہ اپنے ماں باپ کو رتبہ عطا فرمایا. لیکن ہماری تربیت بھی فرمائی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنا ہے.
اسی پر اگر کلام کریں تو تقریر کا ٹائم مکمل ہو سکتا ہے، لیکن میں دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ جتنے والدین بیٹھے میں ان سے بات کر رہا ہوں، بالخصوص والد صاحبان، آپ کے لیے بھی حکم ہے، نبی پاک نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، میرے نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کی عزت کیا کرو اور اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھایا کرو، کیونکہ ہم پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہیں، لوگ ہر قسم کے ہمیں ملتے ہیں، شہری دیہاتی، مطلب 4-5 صوبوں میں ہم جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، میں اس تجربے پر پہنچا ہوں کہ بسا اوقات جو ابا حضور ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنی اولاد پر زیادہ سختی کرتے ہیں۔ تھوڑا زمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں، سختی کرنا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہر ویلے مڈے ٹی ویاں تے موبائلاں تے کھیڑ دے رہے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اینی سختی نہ کرو کہ انہوں چوک سی گاڑاں کڈو دے، چوک جا کے تو میرا ہے ہی نہیں، تو پتہ نہیں کی ہے، تو فلانا بھائی شناختی کارڈ تے تیرا ہی نام لکھیا، تیرا ہی وجنا، اینوں کسی طریقے نہ سمجھائیے ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث شریف ترمذی و دیگر کتب میں موجود ہے، صحاح میں موجود ہے، فرمایا کوئی باپ اچھے آداب اپنی اولاد کو سکھا دے تو اس سے بہتر کوئی اچھا تحفہ ماں باپ دے ہی نہیں سکتا اپنی اولاد کو۔ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائیں، یہ میرے نبی نے فرمایا اس سے بہترین ماں باپ تحفہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پوچھا گیا جب نبی پاک سے، حضور ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں، تو میرے نبی نے 3 چیزیں مینشن فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی آل کا پیار سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کا پیار سکھاؤ۔ یہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی مفتی صاحب کی بلا حضور شاہ صاحب، تو مجھے ایک بندے نے پرچی لکھوا کے بھیجی کہ تسی ایویں پھر صحابہ دا نام لیندے رہندے ہو، ایتھے نبی پاک نے فرمایا میری محبت، میری آل دی محبت تے قرآن دی صحابہ دا تا ذکر ہی ہے نہیں، تے تسی ایویں صحابہ دے نعرے لاؤندے ہو۔ میں نے کہا بیٹے ویسے تو جو لفظ آل ہے نا، اس کا عموم اگر دیکھا جائے تو اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، لیکن میں کہا تینوں کی پتہ لگے بھی عموم کہی دے تینوں نے، سمجھ آئی نا؟ میں کہا تینوں میں اور جواب دینا کہ کیڑا ہے، میں کہا مینوں یہ دس بھی ایک قرآن جمع کر کے کہنے دیتا ہے، جو فرمانے نا آپ حضرات جمع کس نے کیا؟ کہتا جمع تو سارا صحابہ نے کیتا ہے۔ تو میں کہا یہ تو انہوں نے مننے گا تے قرآن نو مننے گا، آگے گال تو ٹھیک ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، اس واسطے یہ جو لوگوں نے دکانداری بنائی ہوئی، کو صحابہ کو لے کے بھاگ نکلے، کو اہل بیت کو لے کے بھاگ نکلے، لکھ لے میری بات، جیسے اللہ رسول 2 ذاتیں ہیں، اللہ کے ساتھ رسول کو ماننا ضروری ہے اور رسول کے ساتھ اللہ کو ماننا ضروری، اسی طرح ماں اور باپ 2 ہستیاں ہیں، ماں کے ساتھ باپ کو ماننا ضروری ہے اور باپ کے ساتھ ماں کا ادب کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت ہے، صحابہ کے ساتھ آل کا پیار ضروری ہے اور آل کے ساتھ صحابہ کا پیار ضروری ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑے کبھی وہ جنت میں جا سکتا، یہ بات نوٹ کیجئے اور سمجھیے اس بات کو، میں نے آپ کی عقل کے مطابق بات کیا کہ ہم ایک کو رکھ کر دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تو لوگوں نے اپنی دکانداری اور اپنے اندر کا بکس اور ناپاکیاں ان پاکوں کے نام پہ لڑتے ہیں، گستاخی آل کی کرتے ہیں اور پھر نعرے صحابہ کے لگاتے ہیں، ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں، اور گستاخی صحابہ کی کرتے ہیں اور نعرے آل کے لگاتے ہیں، ہم تو آل کے نوکر ہیں۔ میں نے کہا تم دونوں غدار ہو، اصل وفادار وہ ہے جو آل کی بات کرے تو ساتھ صحابہ کا پیار بھی بیان کرے، جو صحابہ کی بات کرے تو ساتھ آل کا پیار بیان کرے، یہ اصل ہے جو تمہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ تک لے کے جا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز دوستوں کو؟ تو اس لیے بد عقیدیوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ ساڑھے دوست بڑا تھرا کے گئے جڑا جتھے لگا لگے رہے، کوئی کتھے لگا رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا اسے کہو اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اسے کہو تم پر خدا کی لعنت ہو کہ تم مصطفیٰ کے صحابیوں کے خلاف بات کرتے ہو۔ فرمایا بالکل ایسے بندے کو اجازت نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات نبی پاک کی آل کی، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد كان دخل النار، فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے اور وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، فرمایا وہیں پر ایک طرف حجر اسود اور مقام ابراہیم جتھے کعبے دا بوا ہوندا ہے نا،
یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر کھڑا ہو کر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو اور کعبے کے اندر اسی نماز کی حالت میں مر جائے تو میرے نبی نے فرمایا یہ نہیں کہنا کہ وہ جنتی ہے. ساڑھے کوئی مسیطے مار جائے روزہ رکھے ہوئے دیکھے جی یہ جنتی ہے جی, یہ تو بڑا پاک روح ہے جی, ٹھیک ہے حسن ظن ہونا چاہیے, پر میرے نبی نے بڑی دیر پہلے مسئلہ حل کر دیا تھا. فرمایا اگر کوئی خانہ کعبے کے اندر بھی کھڑا ہو کے مر جائے تو یہ نہیں کہنا یہ جنتی ہے. حضور کیا کہنا ہے؟ فرمایا دیکھو اس کے دل میں میری آل کا پیار ہے یا نہیں ہے, دیکھو وہ میری اولاد سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ کرتا ہے تو جنت میں جائے گا, نہیں کرتا تو جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب ہے بعض کہتے ہیں اللہ رسول مان لیا تے کافی ہے باقیاں چھڈو. ہاں یہ باقی تے ہے نا جنہاں نے اتھوں تائیں اپڑایا ہے, ان سب سے پیار کرنا پڑے گا. یہ میری بات یاد رکھیں حضرات, اس کو سیریس لیا کریں, ایزی نہ لیا کریں بات کو, بات دور نہ چلی جائے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ ماں باپ کو اللہ رب العزت نے محبوب کے ذریعے سے, محبوب کے واسطے اور وسیلے سے شان و رفعت عطا کی. تو کیا میں امید کروں کہ ماں باپ کی عزت کی جائے گی؟ آواز گاڑی کمزور آ آئیے. اب دوسری بات بھی سنیے, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کی ذرا جو تکریم ہے وہ بھی ملحوظ رکھا کریں. گلی میں, چوک میں, چوراہوں میں, دوستوں کے سامنے اسے ذلیل نہ کیا کریں. ایسے گالتے سارے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے نا, ٹھیک ہے. اب تیسری بات سماعت کیجئے, نبی پاک علیہ السلام کا یہ احسان کیا ہے. یاد رکھو میرے آقا کریم علیہ السلام جب تک نہیں آئے تھے نا تو بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے نبی پاک آئے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا, بلکہ یہاں تک فرمایا جس عورت کی شادی ہو جائے اور اللہ اسے پہلی بیٹی عطا کر دے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ برکت والی عورت ہوتی. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے, جس عورت کی شادی ہو جائے اور پہلی اولاد اللہ بیٹی دے دے تو میرے نبی نے کیا فرمایا, کون سی عورت ہے؟ بولو بولو کون سی ہے؟ جنہوں نے اللہ نے پہلی دھی دیتی ہے برکت والے بندے. تہاڈی گھر والی برکت والی ہے, تہاڈا پورا گھر ہی برکت والا ہے. دیکھو میرے نبی پاک نے کیسے ان رشتوں کے تقدس کو یقین کرے بحال فرمایا جو کہ پامال ہو چکے تھے. اب سننا, اگر توجہ کریں گے تو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی پاک علیہ السلام اپنی لاڈلی شہزادی, سب سے بڑی شہزادی نور زادی, آپ کی 4 شہزادیاں ہیں ٹوٹل, پہلی اور بڑی شہزادی کا نام رکھا زینب. اور آپ کو پتا یہ صرف نام نہیں تھا میری جان, یہ پیغام بھی تھا. یہ وہ معاشرہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پیدا ہوئی نا, خوشی کا اظہار کیا اور نام رکھا کیا؟ زینب. یہ زینب کیا ہے؟ زین اور اب یہ 2 چیزیں اکٹھی کی گئی, مدغم ہیں یہ. زین کہتے نے متھے دا ٹکا, اب کہتے ہیں ابا, ابے دے متھے دا ٹکا. صدقے جاؤ, سمجھ گئے ہو, سمجھ آئی؟ جو بیٹی ہوتی ہے وہ زندہ دفن کرنے والی چیز نہیں, وہ اپنے باپ کے ماتھے کا جھومر ہے. یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. تو بیٹیوں کی وجہ سے اپنے سینے تنگ مت کیا کرو, بلکہ میرے نبی کی روایت ہے آپ نے فرمایا لوگوں اپنی بیٹی کو کبھی ناپسند مت کرنا. کیوں؟ فرمایا یہ اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے. یہ میرے کریم فرما رہے ہیں یہ بیٹیوں کو جتنی عزت ملی ہے یہ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے کہ آج یہ بیٹیاں معاشرے میں سر اٹھا کے جی رہی ہیں. لیکن یہاں پر 2 باتیں میں نے کرنی ہے جلدی سے, اجازت دیتے ہیں مجھے تاکہ بات کروں میں؟ توجہ کیجئے گا. پہلی بات, آج کل کی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ آپ شریعت کی باغی نہ بنیں. آپ کو جتنا حق, جتنا تحفظ, جتنی شان و شوکت ہمارے محبوب نے دی ہے, ہمارے دین نے دی ہے, ہمارے رب نے دی ہے, کائنات میں کوئی اور دے سکتا. لیکن آج اس عورت کو باغی ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہوئی نکل جاتی ہے, بے پردیاں کرتی, بےہودگیاں کرتی ہے. اور یاد رکھنا یہ میری بات, جو عورت جتنی بڑی باغی بنتی ہے اس کو سزا بھی اتنی بڑی ملتی ہے. آپ دیکھیں جنہوں نے شرم و حیا کی چادریں اتاری, یہ ٹک ٹاکریں. آپ دیکھیں ثنا یوسف کے ساتھ کیا بنا, ماری گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ اپنی اس عمر کے اندر لڑکوں کے ساتھ یاریاں دوستیاں کر؟ کس نے کہا تھا؟ گوشت کتوں کے سامنے رکھتی ہو اور پھر کہتی ہو کتا منہ نہ ڈالے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت نکلے تو ساڈے لوگوں نے کئی ایڈے کمزور یہ کتنے سخت بات نہ کیا کریں. اللہ دے بندے زنگال لگا ہے, ریگ مار مارنا پینا ہے.
समझ आई ना, टिश्यू पेपर में हारशा नहीं लाती, तो खुदा का खौफ करना चाहिए। वो देखो कराची में हुमैरा असगर नामी औरत मर गई, 6 महीने या 4 महीने वो सड़ के मार गए, पूछने वाला नहीं। मैं क्या एडी तू जवान सी, तू अगर अपने प्यो को होंदी मैं वेखदा कौन है जिहड़ा तेनू तत्ती हवा भी ला सकदा सी। तुसां आप खज्जल हुंदियां हो, बाहर जांदियां हो, तुमने रिश्तों को बिल्कुल पामाल किया है। ये रिश्ते बहाल करने तो मेरे नबी आए थे, तुमने पामाल किया। देखो कुत्ते की मौत मारी गई तो। और आजकल एक और टिकटॉकर इस्लामाबाद की मैनू मुंडा चौक के लै चला सी, इत्थे किसी दी कुकड़ी फड़नी औखी है ते तैनू चौक के लै चलदा है। गलत बात है, मौका तुमने दियो। और बागियों को याद रखो, अपने करतूत सीधे कर लो, वरना जितना तुम मुआशरे को परेशान कर रही हो ना, मुझे लगता है कि दोबारा वो वक्त वापस आएगा और तुम्हें दोबारा तुम्हारे बाप मार मार के खत्म कर डालेंगे। जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम लेडी डियाना को अपना मॉडल मत बनाओ, नबी पाक की लाडली शहजादी सैयदा कायनात को अपना रोल मॉडल बनाओ ना। ये बागी औरतों के लिए पैगाम है। फिर ये कहती है हमें हमारे हक नहीं मिलते। तुम हर चीज को तो पामाल कर रही हो और फिर कहती हो तुम्हें हक दिया जाए। क्या हक चाहती हो बताओ? हजरात गिरामी तवज्जो है नहीं आप हजरात की कि कोई नहीं है? अजीज़ान गिरामी, इस वास्ते हम सबको सोचना होगा और ये पैगाम हमें आम करना होगा और इन औरतों को समझाना होगा जिन औरतों ने अपनी जिंदगियां शरीयत इस्लामिया के मुताबिक गुजारी। जमाना आज भी राबिया बसरी के नाम से याद करता है। बाबा फरीद की मां को देख लो, सुल्तान बाहू की वालदा को देख लो। तो इन अल्लाह की बंदियों को चाहिए कि रसूल पाक ने तुम पर एहसान किया है तो उस एहसान से बगावत मत करो, ऐसी हरकत मत करो जिससे तुम्हारे बाप का सर शर्म से झुक जाए या तुम्हारा भाई परेशान हो जाए। ऐसी हरकत मत करना। अल्लाह सबकी बहन बेटियों को इज्जत और जिंदगी शान वाली अता फरमाए। आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में कह के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। 8 बज गए हैं और मेरी आज काफी जगह पे हाजिरियां हैं, 4 जगहों पे मैंने हाजिर होना है। तो मैं आखिरी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, वरना इस पर लंबी बात होती, लेकिन जो पैगाम था वो मैंने दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो आए ना, इधर देखे मेरी तरफ, आखिरी गुजारिश आपका हमारे ऊपर ये एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि। बेटे 1 मिनट, हेलो पीछे चलो, मैं आप पे टुर जाऊंगा, मैं वेखांगा जेड़ा मैंने जप्पा पाउन लगा मैं ओ तेरा भला होवे, ठीक हो गया। ये उस तो भी बात है जो तू आख्या है ना, उस तो भी बात है, लेकिन फिर वो मस्जिद होती है ना, तो इसलिए हम लिहाज करते हैं। जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे प्यार के साथ। इधर देखिए, आखिरी गुजारिश अपने सारे दोस्तों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है हमारे ऊपर। हुजूर आए ना तो हमें बंदगी का रास्ता बताया। लोग बुतों को सजदा करते थे, दरख्तों को कर रहे थे, जानवरों को कर रहे थे, सूरज को, चांद को। मेरे नबी आए, आपने आके कहा सब उठा दो, ये खुदा नहीं है। कौन है? फरमाया वो वहदहू ला शरीक, उसी को सजदा करो, उसी की इबादत करो। समझ आ रही मेरे अजीजों को? मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आज हम सुस्त नजर आते हैं बंदगी खुदा के मामले में। आज इतने तकरीर सुनने तो आ गए, क्या नमाज पढ़ने भी इतने ही बंदे आते हैं? तो कहा जाएगा नहीं आते। क्यों भाई? ये मतलब फिर मौलवी नहीं सुनना आए हो? मौलवी एडा अहम नहीं जिड्डी अहम नमाज है। और की गल कर गए मेरे भाई, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पे दुरूद पाक पढ़ें और अपने आप को बाअदब लोगों में लेके आएं। और याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तालीमात और आपकी सुन्नत और आपकी सीरत, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है हमारे ऊपर। अगर हम इस पर अमल करेंगे, हमारी दुनिया भी बेहतर और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। आप अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रख बैठ जाए बेटे, खड़े नहीं होना, किसी बंदे ने नहीं खड़े होना।